فقہا نے لکھا ہے کہ جس جائز کام کو کرنے سے ناجائز کا راستہ ملتا ہے تو فقہا اس جائز کام کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ طوفان نوح میں اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، بنیاد باقی تھی۔ دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، رہا کچھ سالوں تک۔ تیسری تعمیر قبیلے جرہم کے لوگوں نے کی، جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ چوتھی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، جس قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد لڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک تعمیر قریشیوں نے کی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جو حتیم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، فوٹو میں ہی صحیح، وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس حتیم کو قریشیوں نے خانہ کعبہ سے الگ کر دیا۔ دروازے دو تھے، ایک جانے کے لیے، ایک ادھر سے نکلنے کے لیے، ادھر والا بند کر دیا۔ یہ دروازہ نیچے تھا، اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص جا نہ سکے۔ خیر، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے پر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ حتیم خانہ کعبہ کے اندر، دروازہ نیچے، ایک دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے، اسی طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر میں پھر سے کر دوں۔ لیکن عائشہ، یہ تمہاری قوم نئے اسلام لے آئے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ اور ہی آئے گا کہ دیکھو ہمارا بنایا ہوا، جیسے ہی نبی نے قبضہ کیا حرم شریف پر، ویسے ہی ہمارے بنائے ہوئے کو بدل دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اس حدیث کو عبداللہ ابن زبیر اچھی طرح سن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب ان کی حکومت آئی عبداللہ ابن زبیر کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خواہش تھی اسی طریقے پر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر لے لیا، دوسرا دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر یہ پہلا دروازہ تھا اسے زمین سے بالکل متصل کر دیا۔ چند ہی دنوں تک ان کی حکومت رہی، پھر وہ ظالم و جابر حجاج بن یوسف قابض ہو گیا۔ اس نے کہا یہ سب نہیں چلے گا، جو نبی کے زمانے میں تھا ویسی خانہ کعبہ رہے گا۔ پھر توڑا اور نبی کے زمانے میں جیسے تھا ویسے کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ جیسے آج ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا آج تک موجود ہے۔ ریپیرنگ کا مسئلہ یا اور اس طریقے کا جو بھی مسئلہ ہو وہ سب چلتا رہا ہے، لیکن بنایا ہوا اسی کا آج بھی موجود ہے۔ چلا گیا، وہ حکومت کیا کچھ سالوں تک چلا گیا۔ پھر مسلم حکمراں جب آئے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی خواہش تھی کہ حتیم کو اندر لو، دروازے دو ہونے چاہیے، دروازے کو نیچے کرو، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنوایا تھا، ویسے ہی کر دیا جائے۔ اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا
کہ اب خانہ کعبہ کو منہدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، نبی کے زمانے میں جیسا تھا، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا کرنا جائز تھا یا نہیں؟ جائز تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن امام مالک نے کیوں روک دیا؟ اس جائز کا حکم دینے کی وجہ سے ایک ناجائز والا راستہ نکل رہا تھا کہ اب جو بھی بادشاہ آوے گا اپنے مطابق ہر مرتبہ وہ منہدم کرے گا اور ہر مرتبہ اپنے مطابق وہ تعمیر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو رائنا اچھا سا لفظ ہے، لیکن یہودی کچھ اور معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ یہ لفظ استعمال کرو گے تو ایک ناجائز والا راستہ نکل رہا ہے، اس لیے اسے ترک کر دو۔